السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 26۔ اسی ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ کار چند منٹ میں ہی نہر والی سڑک پر پہنچ گئی۔ نجمہ نے سٹیئرنگ بائیں ہاتھ میں گھما دیا اور چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کار ایک نہر کی پلیا پار کر کے دوسرے کنارے والی سڑک پر آ گئی اور یونیورسٹی کیمپس کی طرف دوڑنے لگی۔ نہر کے دوسری طرف سامنے سے آنے والی سڑک تھی جس پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت تھی۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد نجمہ نے کار بائیں طرف سڑک پر موڑ دی۔ یہ مین روڈ تھا۔ اگرچہ رات کے 11:30 بجے تھے مگر یہاں ٹریفک بھی زیادہ تھا۔ نجمہ کو ایک ٹریفک سگنل پر کار روکنا پڑی۔ اس وقت ایک اور کار ہمارے برابر رک گئی۔ اس میں 3 عورتیں تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی عورت نے میری طرف دیکھا۔ میرا حلیہ بہت ابتر تھا۔ ناک اور ہونٹوں سے خون بہہ کر جم چکا تھا۔ گردن پر بھی سر سے بہنے والا خون جمع ہوا تھا اور سر کے بال بھی خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اس عورت نے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور وہ بھی مڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ سگنل جیسے ہی تبدیل ہوا، نجمہ نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کار دائیں طرف ایک ذیلی سڑک پر موڑ کر روک لی۔ اس سڑک کے ایک طرف وسیع و عریض میدان تھا اور دوسری طرف بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ نجمہ کے ہاتھ سٹیئرنگ پر تھے اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس طرح گردن گھمانے سے میں بے اختیار کرا اٹھا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں رہا تھا۔ میں تمہیں کوٹھی سے لے آئی ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں لے جاؤں۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں تمہیں لے جا سکوں، نجمہ نے کہا۔ تمہارا بھی تو کوئی ٹھکانہ ہوگا، مجھے پتہ بتاؤ۔ اوہ، میرے منہ سے ایک گہرا سانس نکل گیا۔ اچھا ہوا اس نے مجھے بتا دیا تھا، ورنہ پورے شہر میں گھماتی رہتی۔ ایک طرف پولیس کو میری تلاش تھی اور دوسری طرف ملک شہاب کے آدمی باولے کتوں کی طرح شہر بھر میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اور پھر میرا حلیہ بھی ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص مجھے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، کار کو وحدت روڈ کی طرف لے چلو۔ وہ چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور پھر انجن سٹارٹ کر کے کار کو آگے بڑھا دیا۔ میدان کے اوپر سے ایک طویل چکر کاٹ کر وہ کار کو ایک اور سڑک پر لے آئی۔ میں نے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے اور ٹانگ سے اٹھنے والی ٹیسیں پورے بدن میں پھیل رہی تھی۔ ویسے بھی جسم کا کون سا حصہ سلامت تھا؟ جوڑ جوڑ ہل کر رہ گیا تھا اور درد کی لہریں پھیل رہی تھی۔ کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو میں بے اختیار کرا اٹھا اور سنبھل کر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ نجمہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، شوقیہ طور پر کرا رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زندہ دل ہو، وہ بھی مسکرائی۔
تکلیف میں بھی مسکرانا جانتے ہو۔ زندگی تو آدمی رو کر بھی گزار لیتا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ یہ چند روز ہنس کر گزار لیے جائیں؟ باتوں سے وہ بھی اپنی کیفیت پر قابو پا چکی تھی، لیکن چہرے پر خوف کے ہلکے سے تاثرات اب بھی موجود تھے۔ کار کو 2-3 سڑکوں پر گھومنے کے بعد وہ وحدت روڈ پر لے آئی۔ میں نے نجمہ کو اشارہ کیا، اس نے کار ایک ذیلی سڑک کے موڑ پر روک لی اور انجن بند کر دیا۔ نیچے اتر کر کوئی رکشہ روکو، میں نے کہا، بہانہ کرنا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ نجمہ نے دروازہ کھولتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ دلی دروازے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ نجمہ نیچے اتر گئی۔ اتفاق سے 2 منٹ بعد ہی ایک رکشہ خالی مل گیا۔ نجمہ نے میری سائیڈ والا کار کا دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ اپنا پرس لے کر اس نے کندھے پر لٹکا لیا تھا۔ رکشہ ڈرائیور نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا بہن؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کی یہ حالت، سیڑھیوں سے گر پڑے ہیں۔ نجمہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پیر میں موچ آئی ہوئی ہے، کھڑا تو ہوا نہیں جاتا۔ کسی سہارے کے بغیر اوپر کی منزل سے نیچے آنے کی کوشش کی تو سیڑھیوں پر قلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے آئے۔ انہیں اپنے بھائی کے کلینک لے جا رہی ہوں۔ کم وقت گاڑی کو بھی اسی وقت خراب ہونا تھا۔ پیر کی تکلیف کی وجہ سے میرے لیے رکشے میں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ڈرائیور نے مجھے سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ میرا سوجا ہوا پیر دیکھ کر اسے نجمہ کی بات کا یقین آ گیا۔ ویسے بھی نجمہ پروقار شخصیت کی مالک تھی، اور پھر اتنی شاندار کار کے ہوتے ہوئے اس پر کون شبہ کر سکتا تھا؟ رکشہ مختلف سڑکوں پر دوڑتا رہا۔ ڈرائیور کوئی شریف آدمی تھا۔ میری تکلیف کو دیکھ کر وہ بہت محتاط انداز میں رکشہ چلا رہا تھا تاکہ جھٹکا لگنے سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رکشہ ریلوے اسٹیشن کے قریب نولکھا تانے کے سامنے دلی دروازے کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گیا۔ اس سڑک کے ایک طرف بلندی پر ریلوے لائن تھی اور دوسری طرف ٹائروں وغیرہ کی دکانیں تھی جو اس وقت بند تھی، لیکن اس سڑک پر اچھا خاصا ٹریفک تھا۔ 2 موریہ پل سے ذرا پہلے رکشہ رک گیا۔ ڈرائیور اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تیل ختم ہو چکا تھا۔ انجن کیسے سٹارٹ ہوتا؟ نجمہ نیچے اتر گئی۔ اس نے پرس میں سے پیسے نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ میں تھما دیے اور مجھے بھی سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک اور رکشہ قریب سے گزر کر چند گز آگے رک گیا۔ میں نجمہ کے سہارے مینڈک کی طرح پھدکتا ہوا اس رکشے کے قریب پہنچ گیا۔ اس رکشے والے نے مجھے اتر کر سہارا دیا اور سیٹ پر بٹھا دیا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ اس نے مڑ کر نجمہ کی طرف دیکھا۔ تیزاب احاطے، نجمہ سے پہلے میں بول پڑا۔ رکشہ 2 موریہ پل کے نیچے سے گزر کر جی ٹی روڈ پر دائیں طرف مڑ گیا۔ اب ہم ایک سڑک پر سے دوسری طرف جا رہے تھے اور ریلوے لائن ہماری دائیں طرف تھی۔ اسٹیشن کی اگلی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر میں نے رکشہ بائیں طرف سلطان پورہ کی طرف جانے والی سڑک پر مڑوا لیا، اور آگے جانے کے بعد میں نے ڈرائیور کو رکشہ روک لینے کا کہا۔ تم نے تو تیزاب احاطے جانا تھا روفی باؤ، رکشہ کیوں رکلوا دیا؟ ڈرائیور نے رکشہ روک کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں رکشہ ڈرائیور کے منہ سے اپنا نام سن کر اچھل پڑا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ نجمہ کی چہرہ بھی دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اپنا یار ہی سمجھو روفی باؤ،
ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب میں نے تمہیں سہارا دے کر اپنے رکشے میں بٹھایا تھا تو میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا، لیکن میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ میں نے کہا، میرے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں بھجے کے ساتھ رکشہ چلاتا تھا، ان دنوں تم بھی اس کے پاس آئے تھے۔ امجد ہے میرا نام، اس نے کہتے ہوئے سر پر بندھا ہوا مفلر اتار دیا۔ کئی سال گزر گئے ہیں، کئی بار تم سے سامنا ہوا، مگر تم بڑے آدمی بن گئے ہو، کہاں پہچانتے ہو؟ مگر ہم تو اب بھی تمہاری دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے ماسی فاطمہ کے تندور پر بیٹھ کر روٹی کھائی تھی یار۔ ہاں، اب میں نے پہچان لیا، میں نے کہا، مگر گھبراؤ مت یار۔ امجد نے میری بات کاٹ دی، یار ہوں تمہارا، بھروسہ کر لو۔ یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ ہم لوگوں کی زندگی میں ایسے حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ مجھے بتاؤ، امجد بولا۔ آگے والی گڑی کے سامنے روک لو، میں نے اسے اشارہ کیا۔ امجد نے پھر رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ اس وقت 12:15 بج رہے تھے، بازار کی ساری دکانیں بند تھیں، البتہ چائے کی اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ رکشہ اس گلی کے سامنے رک گیا۔ اندر کتنی دور جانا ہے روفی باؤ؟ میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے چلوں، امجد نے کہا۔ پہلے جا کر معلوم کرو وہ بندہ گھر پر بھی ہے یا نہیں، میں نے کہا۔ گلی کے آخر میں دائیں طرف والا دروازہ ہے، سولجر نام ہے اس بندے کا۔ امجد رکشے سے اتر کر گلی میں چلا گیا۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز سنائی دی، اور اس کے 3-4 منٹ بعد 2 سائے اندھیرے میں آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سولجر میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر رکشے سے باہر نکالا اور مجھے اٹھانا چاہتا تھا، مگر امجد نے اس سے پہلے ہی جھک کر مجھے گود میں اٹھا لیا۔ تم آگے چلو سولجر، دروازہ کھولو، میں لے کر آ رہا ہوں روفی باؤ کو۔ سولجر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ امجد نے مجھے گود میں اٹھا رکھا تھا اور نجمہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ صحن میں داخل ہوتے ہی سولجر نے دروازہ بند کر دیا اور ہم سے آگے نکل کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ امجد جب مجھے لے کر کمرے میں داخل ہوا تو سولجر ایک چارپائی پر بکھری ہوئی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے چادر اور تکیہ درست کیا اور امجد نے بڑی احتیاط سے مجھے چارپائی پر لٹا دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے کی حالت بہت بدلی ہوئی تھی۔ دوسری چارپائی پر بھی صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا، باقی چیزیں بھی سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے نجمہ کی طرف دیکھا، وہ سہمی ہوئی سی دروازے میں کھڑی تھی، شاید سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھے تاجی کی کوٹھی سے نکال کر اور میرے ساتھ یہاں آ کر غلطی تو نہیں کی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ہمیں امجد مل گیا۔ اس کا شیو بڑا ہوا تھا اور سر پر گنڈوں کی طرح مفرر لپٹا ہوا تھا۔ اکثر ٹیکسی ڈرائیور تو ویسے ہی بدنام ہوتے ہیں۔ امجد بھی حلیے سے چھٹا ہوا لگ رہا تھا، اور سولجر وہ اپنے پرانے حلیے میں تھا، لمبا کرتا جس کے گرے بان کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، جینز کی پتلون اور گلے میں تعویذ۔ اس کے بال الجھے ہوئے اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ ہمارے آنے سے پہلے وہ سو رہا تھا۔ میرے خیال میں ان دونوں کے حلیوں نے نجمہ پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا تھا۔
نجمہ بیٹھ جاؤ، تم کھڑی کیوں ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جا بہن، یہاں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، سولجر نے کہا اور دوسری چارپائی پر بچھی ہوئی چادر درست کرنے لگا۔ نجمہ جھجکتی ہوئی سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا پرس بھی کندھے سے اتار کر تکیے کے قریب رکھ دیا تھا۔ سولجر بھائی، امجد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، روفی باؤ کی حالت دیکھ رہے ہو؟ یہاں کسی ڈاکٹر کا بندوبست ہو سکتا ہے یا مجھے جانا پڑے گا؟ تمہیں ہی جانا پڑے گا، سولجر نے کہا۔ یہاں تو اس وقت کوئی ڈاکٹر ملے گا نہیں، اور ویسے بھی ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، واپسی میں ذرا دیر ہو جائے گی، امجد کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر رک کر بولا، کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا دو، کھانے کو کچھ لے آنا، میں نے کہا۔ یہاں اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ امجد کے ساتھ ہی سولجر بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ چند منٹ بعد جب وہ دروازہ بند کر کے واپس آیا تو نجمہ نے اس سے پانی اور ایک صاف کپڑا منگوا لیا اور کپڑا بھگو کر میرے چہرے اور گردن پر جمع ہوا خون صاف کرنے لگی۔ میں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی وقت میرے منہ سے کراہ نکل جاتی تو اس کی آنکھوں میں تشویش کی لہر سی دوڑ جاتی۔ سولجر کچھ دیر تو دروازے میں کھڑا کبھی مجھے اور کبھی نجمہ کو دیکھتا رہا، پھر باہر جا کر کسی جگہ بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے نجمہ کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میں تاجی اور شکیل کے لیے کتنا اہم ہوں۔ میری زندگی ان کی موت بن سکتی ہے۔ وہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے مجھ سے ایک بہت بڑی دولت کا راز معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن تم نے مجھے ان کے شکنجے سے نکال لائی۔ حالانکہ تم انہی کی ساتھی ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اب دوبارہ ان کا سامنا کر سکو گی؟ تاجی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال پوچھ ڈالے ہیں، لیکن میں فی الحال تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی، اور تمہیں بھی بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے خاموشی سے لیٹے رہو، نجمہ نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کے ذہن میں جو خوف تھا وہ دور ہو چکا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سولجر دروازے میں نمودار ہوا۔ چائے بناؤں روفی باؤ؟ اس نے وہیں رک کر پوچھا۔ ہاں بنا لو، مجھ سے پہلے نجمہ بول پڑی۔ اعصاب میں شدید کشیدگی ہے، اس وقت واقعی چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ سولجر وہیں سے واپس مڑ گیا۔ میں نے کمرے میں برتن وغیرہ نہیں دیکھے تھے، میرا خیال ہے اس نے باہر ہی کوئی بندوبست کر رکھا تھا۔ نجمہ نے میرے چہرے اور گردن وغیرہ سے خون صاف کر دیا، پانی کا پیالہ اور کپڑا ایک طرف رکھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے یہ کپڑے بھی خون آلود ہو رہے ہیں، تمہارے دوست کے پاس کوئی فالتو جوڑا ہوگا؟ کیا میرے کپڑے بھی تم بدلواؤ گی؟ میں نے کہا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے مجھے گھور کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، تمہارا دوست ڈاکٹر کو لے آئے تو اس کے بعد یہی دونوں مل کر تمہارے کپڑے بھی بدل دیں گے۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی تمہارے اس جواب سے۔ میں نے کہا، تم اپنے بارے میں شاید کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی، بزلہ سنجی اور زندہ دلی اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسی باتیں بدتمیزی میں شمار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہارے یہ دونوں دوست کیسے ہیں؟ نجمہ بولی، قابل اعتماد ہیں یا میرا مطلب ہے کہ سولجر پر تم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، امجد کے بارے میں میں ابھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بہت عرصہ بعد ملاقات ہوئی ہے۔
میرا خیال ہے وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، اس کی باتوں سے خلوص چھلکتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں سمجھ رہی ہوں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن ان میں سے کسی نے مہم سر کرنے کی کوشش کی تو اسے پچھتانا پڑے گا۔ اطمینان رکھو، ایسی حماقت کوئی نہیں کرے گا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی وقت سولجر چائے لے کر اندر آ گیا۔ پلاسٹک کی ٹرے میں 3 پیالیاں رکھی ہوئی تھی۔ چھوٹی باجی، آپ چارپائی پر ٹھیک سے بیٹھ جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، یہاں اور کچھ ملے نہ ملے مگر بھائی کا لاڈ بہت ملے گا۔ سولجر نے فوراً ہی اس سے رشتہ جوڑ لیا۔ نجمہ نے میری طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ سولجر کے اصرار پر وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور ٹرے میں سے 1 پیالی اٹھا لی۔ سولجر نے ٹرے میرے سرہانے کی طرف رکھی اور مجھے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ خود سے بیٹھ جاؤ گے یا ایسا ہی سہارا دے کر بیٹھا رہوں؟ سولجر نے کہا۔ میں بیٹھ جاؤں گا، اتنا نازک بھی نہیں ہوں کہ یہ چوٹیں برداشت نہ کر سکوں، میں نے کہا۔ سولجر وہاں سے ہٹ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ 1 پیالی اس نے خود لی اور 1 مجھے دے دی۔ ہاں اب بتاؤ روفی باؤ، وہ چائے کا گھونٹ بھر کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اتنے دن کہاں غائب رہے؟ تم پر کیا بیتی اور تمہارا یہ حلیہ کس نے بگاڑا ہے؟ میں نے نجمہ کی طرف دیکھا۔ سولجر کی بات سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ میں چائے کی چسکیاں لیتا رہا اور پھر سولجر کو ایک فرضی کہانی سنانے لگا۔ اس کہانی میں ملک شہاب کا ذکر بکثرت تھا۔ میں نے شروع میں ہی اسے یہی بتایا تھا کہ میری دشمنی ملک شہاب سے ہے۔ مادام دشکا کے بارے میں نے اسے پہلے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ تاجی اور شکیل کا قصہ بھی گول کر گیا۔ اپنے ایک ایجوکیشن ٹاؤن والے مکان اور رخشی کے بارے میں نے اسے پہلے بھی لا علم رکھا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی کہانی میں سارا زور ملک شہاب پر ہی رکھا تھا۔ کل رات میں کہہ رہا تھا، میں کسی طرح ملک شہاب کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ کل ساری رات اور آج سارا دن وہ حسب توفیق میری خاطر تواضع کرتے رہے۔ آج شام بھی انہوں نے میری ٹھیک ٹھاک دھنائی کی تھی اور پھر یہ بی بی نیک پروین مجھے ان درندوں کے شکنجے سے نکال لائی۔ اچھا تو چھوٹی باجی کا نام نیک پروین ہے؟ سولجر بولا۔ نیک پروین اس کا نام نہیں، میں نے تو محاورتاً استعمال کیا تھا، جس کا مطلب ہے نیک دل خاتون جو کسی دوسرے کا دکھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اسے سمجھایا اگر یہ وہاں نہ ہوتی تو وہ لوگ قسطوں میں مجھے مار ڈالتے۔ تو پھر مجھے اس نیک بی بی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو میرے دوست کو دشمنوں کے شکنجے سے بچا لائی۔ سولجر بولا، ویسے تھوڑا سا تعارف چھوٹی باجی کا بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اس کے بارے میں تو ابھی تک میں کچھ نہیں جان سکا، میں نے کہا۔ میں نے جس طرح سولجر کو اپنی کہانی سنائی تھی، اس سے نجمہ سمجھ گئی تھی کہ میں اسے کیا بتانا چاہتا ہوں اور کیا چھپانا چاہتا ہوں۔ سولجر بھائی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ملک شہاب کے گنڈے 2 دن پہلے مجھے اوکاڑا سے اغوا کر کے لائے تھے۔ اس دوران وہ لوگ انہیں بھی پکڑ لائے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا آپس میں کیا جھگڑا تھا، لیکن وہ کل سے انہیں بری طرح پیٹ رہے تھے۔ میرا دل پسیج گیا، مجھے خطرہ تھا کہ وہ میرا بھی یہی حشر کریں گے۔ آج 2-2.5 گھنٹے پہلے مجھے وہاں سے بھاگنے کا موقع ملا تو میں انہیں بھی وہاں سے نکال لائی۔ اب ہم کب تک ان ظالموں سے بچے رہ سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بڑی بہادری دکھائی ہے تم نے چھوٹی باجی، بھیڑیے کے بھٹ سے شکار کو نکال لائی۔
سولجر توصیفی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تم دونوں ہو بڑے لکی۔ ملک شہاب آج کل اسلام آباد گیا ہوا ہے، اگر وہ لاہور میں ہوتا تو اب تک تم دونوں کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ سولجر کی اس اطلاع پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں پچھلے 2-3 دن سے تاجی اور شکیل وغیرہ کی قید میں تھا، اور اس دوران مجھے شہر کی صورتحال کا کچھ علم نہیں تھا۔ اور شہر کے کیا حالات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پولیس بڑے زور و شور سے تمہیں تلاش کر رہی ہے، سولجر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے ملک شہاب نے اسلام آباد سے دباؤ ڈلوایا ہوگا، اسی لیے پولیس پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئی ہے۔ ملک شہاب کا سارا زور اسلام آباد پر ہے، میں نے کہا۔ سلطان جیسے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہی ان جیسی دیمکوں کی پرورش کرتے ہیں جو اندر ہی اندر ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ نزلہ تو ہم جیسے لوگوں پر گرتا ہے جو چور، ڈاکو اور لٹیرے کہلاتے ہیں۔ ملک شہاب جیسے لوگ سنگین ترین جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی معززین ہی کہلاتے ہیں۔ بہرحال میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، ملک شہاب سے بہت آنکھ مچولی ہو چکی، میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں تو یہ سارا کھیل ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا تمہارے خیال میں یہ کھیل ختم ہو سکتا ہے روفی باؤ؟ سولجر نے کہا۔ میں جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر باہر کے دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز سن کر چونک گیا۔ سولجر ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ 1 منٹ، میں نے کہا، کیا یہاں ایسی جگہ ہے جہاں کچھ دیر کے لیے چھپا جا سکے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ سولجر نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ امجد کسی ڈاکٹر کو پکڑ لایا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ نجمہ اور کسی کی نظروں میں آئے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اسے۔ میں سمجھ گیا۔ سولجر نے میری بات کاٹ دی۔ باہر اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، چھوٹی باجی تھوڑی دیر اس کے پیچھے بیٹھی رہے۔ وہ نجمہ کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا، اور پھر چند منٹ بعد سولجر اور امجد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا آدمی تھا، درمیانے قد کا، بھاری بھرکم، توند مٹکے کی طرح آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے ہکلا رہا تھا، لگتا تھا جیسے بار بار اس کا گیر اٹک رہا ہو۔ ڈاکٹر نے میرے کپڑے اتروا دیے، میرے جسم پر صرف انڈر ویئر رہ گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے میرے پیر کا معائنہ کیا، پھر جسم کی دوسری چوٹوں کا معائنہ کرنے لگا۔ سر کا زخم دیکھتے ہوئے اس نے میرے سر کے بڑے حصے کے بال کاٹنے پڑے تھے۔ حیرت ہے، ڈاکٹر بولا، تم زندہ کیسے ہو؟ میں نے جواب میں صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے بیگ میں سے دوائیں نکال کر میری چوٹوں پر لگا دی، سر پر بھی پٹی باندھ دی، کچھ گولیاں اپنے پاس سے دی اور کچھ دوائیں کھلا دی، جن میں کھانے کے لیے گولیاں اور مالش کے لیے کریم بھی شامل تھی۔ پیر کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس کی دی ہوئی کریم سے دن میں کم از کم 3 مرتبہ مالش کی جائے۔ اگر 3 دن تک سوجن نہ اترے تو یا تو اس کے علاج کا آپریشن ہوگا یا کسی پہلوان کو دکھانا پڑے گا۔ جب ڈاکٹر واپس جانے لگا تو امجد نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اب تم اس جگہ کو اور ان چہروں کو بھول جانا ڈاکٹر۔ اگر تم اپنی زبان بند نہ رکھ سکے تو تم اپنا چہرہ بھول جاؤ گے۔ آؤ اب میں تمہیں واپس چھوڑاؤں۔ اور روفی باؤ، وہ میری طرف گھوم گیا، میں یہ دوائیں لے کر صبح سویرے ہی آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سولجر بھی باہر دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے ٹھیک 1 منٹ بعد نجمہ دروازے میں نمودار ہوئی، لیکن میری حالت دیکھ کر وہ بری طرح بدحواس ہو گئی اور بڑی تیزی سے واپس مڑ گئی۔ میں اس کی بدحواسی پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔